السلام علیکم۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول مالا کی ایپیسوڈ نمبر 4 سنیں گے۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کہنی پر بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کا بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کر اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں میں ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ مبین منزل کے بالائی فلور پر ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کر اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی، یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کی تھی، اوپر کی صفائی بھی واجبی ہی ہو گئی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً اس کے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ 2 دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹ بنے تھے، ان میں ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئی۔ ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن میں آئل پینٹ کے داغوں کے بہتان لگے تھے۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا لیا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے بہت محبت ہوتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پر اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا اس نے اور وہ داغدار تھا۔ اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی تھی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کر گئی تھی، اسے وہ ویسے ہی ملنے چاہیے تھے۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پر اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈ اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہہ اڑ کر آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پر بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کے درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں محیط کیے، دوپٹہ ایک کندھے پر گزارا کے دوسری طرف کو باندھا، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بددیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی، وہ اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی بن جائے گا۔ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا اور بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا، اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر اور اس کے پودوں کو بھول جائے گا؟ تم اوپر آؤ، سلیم کو بھی ساتھ بلاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی ہی نہیں، اور نہ شوق۔ اس کے ذہن کے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کے ایک کونے کو اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ بیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔
تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا، باہر لے جا کے انہیں جھاڑنے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور بار مٹی کی وجہ سے ناک پھوں بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو، بات تو سنیں، پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومے۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف۔ وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے سنا ہے مرد کی سب سے بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کیریئر سیٹ ہونا چاہیے، ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر میں آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا رکھتا ہوں؟ کیس نے سوالیہ آبرو اٹھائی تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا، شاید 27-28۔ وہ محفوظ انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا، سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہیں۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا، کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا، دھوپ میں کام کر کے اسے سکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اس لیے سن سکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پر دھیان دو۔ 30 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا مینٹور کیا سوچے گا اگر تم نے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو؟ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزرا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں، اب تم کہو گے یہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کر کینوس واپس رکھے۔ ایسا آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع سے پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب بزنس مین۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے اس سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کرتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپر خانے سے اس نے کتابیں نکالیں تو کچھ فرش پر گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھیں اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس طرف پشت تھی، کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولیں
اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کر اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کر خشک ہو چکا تھا، کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھی اور سٹینڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، پودوں کی، وہ مسکرا کر بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کروں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی ہو چکی تھی لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت سے ہیں، بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا، وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے لیکن وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک دیوار پر 3D الویژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پر کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس کے لیے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی، ذہن کی گھری حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کرنا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی اور اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی، وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی اور اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ او ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں، اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا اس لائٹر کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں سے بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو گے تو میڈ ان یو کے اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر یو کے کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک سینٹ ہے۔ کیف نے تھوک نکل کر بظاہر ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق یو کے سے ہے؟ پہلے میں سرچ کیا تھا،
تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے، لیکن جب میں نے UK لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے، جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کرایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کی کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کی تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو بھی مار سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف نے حلق میں کانٹے اگ آئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں نے اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے آپ کو تعقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی، اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی، مگر اس کا فون بجا۔ اس کے موبائل اٹھا کر دیکھا، زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلے میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پر ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی، دوسری طرف کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا، پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واو، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں، اور وہ جلد یا بددیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میکانگی انداز میں بتا رہا تھا، کسی رپورٹ کی طرح، کسی کارپورٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں۔ میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے اندر میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اس سے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا، زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گا۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے سنگھار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔
پھر دائیں بائیں چہرہ گھما کر، کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ بال جوڑے میں لپیٹے اور لاؤنج میں آئی تو ماں بکس پہ تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھی۔ ایک ٹانگ موڑے دوسری سیدھی لمبی کی ہے، درمیان میں پرات رکھے سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑیس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اس سے آتے دیکھا تو فوراً فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بھولنے لگی ہیں ماں، ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پہ لیٹ گئی، گاؤ تکیہ ان کے سر پہ رکھ لیا اور پہلو کے بل کروٹ لے لی۔ پھر 2 انگلیوں سے وہ ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کو سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلاتی تھی تاکہ ان کی ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا، یاد کریں، ماہی کہاں ہوتی ہے؟ انگلی چوڑیوں کے اوپر سے گزاری، سونا سونے سے ٹکرانے لگا، چھن چھن کی آواز آئی۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ ماں نے سبق کی طرح یاد دہرایا، برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف کی اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا، چلی ویک میں۔ ماں کا سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلی سے چوڑیوں کو باری باری ساتھ ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کر اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئیں۔ موہت نے کھانا کھایا، انہیں یاد آیا، ساتھ ہی موہت کو کان ملانے لگیں۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد موہت کو کال کرتی تھی۔ ماں، موہت بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماں کو کیا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے کھانے کو لے کر۔ شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے۔ شاید تب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ موہت نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسا سا نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھا لی تو نگینا آنٹی تھی۔ ماں اسپیکر آن کر کے سنتی تھی، فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ کیسی ہیں نگینا بھابھی؟ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لیٹی رہی، چوکنی سی، کہیں ماں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اور خاندان میں مشہور ہو جائیں کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند آئی ہے، اس کا رواں دواں کان بن گیا۔ سانس وہیں ٹھہر گئی۔ میرے بیٹے کو تو بس اپنی منگیتر کی موت کا غم سینے میں لگا لیا تھا، شادی کی بات پر گمسم ہو جاتا تھا، مگر کل جب میں نے اس سے کشمالہ کا ذکر کیا تو پہلی دفعہ اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ زیر لب مسکرا کر چھت کو دیکھنے لگی تو زیاد صاحب کو یہ تھا کام مجھ سے۔ میرے بس میں ہو تو میں ابھی کشمالہ کا رشتہ لینے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن زیاد دبا بار بار کہتا ہے کہ میری اور کشمالہ کی زندگی بہت مختلف ہے، کشمالہ راضی ہی نہیں ہوگی۔ خیر، ہوگا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہوگا، لیکن میں تو بہت خوش ہوں۔ پہلی دفعہ اس نے اتنے عرصے بعد اس پہلو پر سوچنا شروع کیا ہے۔ نگینا آنٹی ہر ماں کی طرح اتنی ہی خوش تھیں۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ اب بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، وہ ہوں ہاں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں بات رجسٹر نہیں ہو رہی۔ درمیان میں موہت کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کر اس کو کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا؟ اس شام کیف بیسمنٹ میں اپنے کمرے کے میٹرس پر بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے اسکیچ بک پہ پنسل رگڑتا،
کچھ بنا رہا تھا، بار بار چند لکیریں کھینچتا، پھر صفحہ پھاڑ کر مروڑ دیتا اور اسے دور اچھال دیتا۔ اس کا موڈ خراب لگتا تھا، عجیب بے چینی تھی۔ تبھی سلیم دروازہ کھٹکائے بغیر اندر داخل ہوا۔ کیف نے فوراً اسکیچ بک بند کر دی۔ دستک تو دے دیا کرو۔ مگر سلیم کا چہرہ ایکسائٹمنٹ سے سرشار تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ کھانے کے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو وہ وہیں میٹرس پر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے وہ جو مالا باجی کی دبئی سے آنٹی آئی ہیں نا، نگینا آنٹی، ان کے بیٹے کو مالا باجی پسند آئی ہیں۔ امی کہہ رہی ہیں لگتا ہے رشتہ ہو جائے گا دونوں کا جلد۔ ملازمین کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، وہ گھر کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں، سوائے کام کا حکم سننے کے وہ ہر بات سننے اور جذب کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے مالک ان کے بہترین گوسپ ہوتے ہیں۔ وہ چونک گیا، کمر سیدھی کی۔ نام کیا ہے اس بیٹے کا؟ زیاد۔ سلیم نے دانت نکالے۔ اس تک خبر پہنچتے پہنچتے زیاد کا نام زید بن گیا تھا۔ اچھا، وہ زیاد، ٹال اور ڈارک۔ وہ خاموش ہو گیا، چہرے کے زاویے عجیب سے ہو گئے۔ اسکیچ بک بیگ میں رکھ دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ سلیم نے للچاتی نظروں سے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کوئی فلم دیکھیں؟ سینما کھول رکھا ہے یہاں میں نے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ ڈبٹ کر بولا تو سلیم گڑبڑا کر پیچھے ہوا، پھر آنکھوں میں برہمی دوڑ آئی، ہوں کر کے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ کیف کچھ دیر لیپ ٹاپ پر یوں ہی چند ٹیپ کھولے بیٹھا رہا، پھر اسے بند کیا اور اسکیچ بک اٹھائے باہر آ گیا۔ ابھی عصر قضا نہیں ہوئی تھی، خوبصورت سی شام ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گارڈ چیئر پر بیٹھا اور گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کشمالہ اوپر ٹیرس پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بوگن ویلیا کے جامنی پھولوں کے رنگ جیسا لباس پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں بندھے تھے۔ ہوا سے ایک لٹ بار بار گال تک آتی تھی، وہ مسکرا کر پیچھے کرتی۔ ہینڈ فری کانوں میں لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک نہیں آئی تھی۔ کیف نے موبائل نکالا اور چہرہ جھکا کر وائٹ ہیئر کی چیٹ پر ٹائپ کرنے لگا۔ ایک آدمی ہے زیاد سلطان، دبئی سے آیا ہے، وہ کشمالہ مبین میں انٹرسٹڈ ہے، شاید شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں پتہ کراؤ کہ یہ کون ہے، کہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ میسج بھیج کے اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسکیچ بک کھول لی۔ جب طے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے نفرت کے ساتھ دور چلا جائے گا تو کیا ضرورت تھی اپنا موڈ خراب کرنے کی؟ زیاد سلطان ہو یا کوئی اور، وہ جلد یا بدیر کسی اچھے انسان سے شادی کر لے گی جو اس کی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ داخل ہوگا۔ اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ یہ سوچنا آسان تھا، کرنا مشکل۔ مالا کی ماں نے درست کہا تھا، ہر انسان اس دنیا کا سفر کرتے ہوئے اپنے زوج کو تلاش کر رہا ہے، لیکن سب کی تلاش کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اور صفحہ پھاڑ کر جھنجھلاہٹ کے ساتھ مروڑ دیا۔ زیاد کا نام جب سے سنا تھا سارا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ زیاد کی کال آئی۔ اوپر ٹیرس میں بیٹھی مالا کے کانوں میں لگے ہینڈ فری میں ماہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ابھی تک تو نہیں، تم انتظار کر رہی ہو، ظاہر ہے مجھے سسپینس ہے۔ اب وہ دوسرا جوتا پھینک بھی دے۔ پتہ ہے کیا مالا، ماہی سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی، مجھے زیاد جیسا آدمی تمہارے ٹائپ کا نہیں لگا کبھی، تمہیں نا ہمیشہ سے کسی اور طرح کا بندہ چاہیے تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی، مثلاً کیسا؟ میں زیاد کو زیادہ نہیں جانتی، بس جتنا اس سوشل میڈیا پہ فالو کیا ہے اس سے مجھے وہ کافی سنجیدہ سا لگتا ہے۔ زیاد سلطان اس وقت اپنے لاہور والے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا، میز پر کتابیں پھیلائے وہ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا، کافی کا کپ اٹھتا مگ ساتھ رکھا تھا، آنکھوں میں ریڈنگ گلاسز لگائے ہوئے تھا، بال جیل لگا کر سیٹ کر رکھے تھے، سیاہ پینٹ پر نیلی پولو شرٹ پہنے وہ کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا، ہر وقت کام میں گم رہنے والا۔ وقتاً زیاد کی انگلیاں تھمیں، اس نے گردن گھما کر اپنے موبائل کی بجھی ہوئی سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا۔ وہ رائٹر ہے اور گہری فلسفیانہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ زیاد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موبائل اٹھایا اور گلاسز اتار کر سائڈ پر رکھ دیں، پھر پیچھے کو ٹیک لگا لی۔
اس کے آس پاس کمرے کی دیواروں پہ اونچے بک شیلف دکھائی دے رہے تھے جو بے تحاشا کتابوں سے بھرے تھے۔ وہ بے باک اور کیئر فری سا نہیں تھا، بلکہ دھیمے مزاج کا، سوچ سمجھ کر بولنے والا لگتا تھا۔ کشمالا کے نام کی چٹ کھول کر وہ چند لمحے سوچتا رہا، بار بار کال بٹن کی طرف انگلی بڑھاتا اور پھر رک جاتا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم منور سا لان دکھائی دے رہا تھا، گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان۔ اس نے ایک میسج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا، بس ایک فقرہ، لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر۔ وہ عمر میں بہت تم سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا، مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے۔ فون رکھ کر زیاد کی ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہن لی اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اچھی جاب کرتا ہے، ساتھ لکھتا بھی ہے، یعنی جاب اور شوق کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے۔ زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گائے بگاہے ایک نظر بجھے ہوئے موبائل پر ڈال لیتا تھا۔ اسے کشمالا کے جواب کا انتظار تھا۔ اپنی پوسٹ اور اسٹیٹس اپ ڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ مالا ہنس دی۔ ہاں، مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں۔ وہ انگلی پر لٹ مروڑتے ہوئے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی ہوئی سی کہہ رہی تھی۔ کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ایک جگہ رک کے نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالا کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے کیف پر پڑی۔ اس کے آبرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، اسکیچ بک گھٹنے پر رکھے اس پہ تیز تیز پنسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے مرد پسند ہیں جن کے اندر گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بندھا سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پنسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کر چلا رہا تھا، پھر رک گیا، مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زج انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کر اسے پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مروڑ کر میز پر اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے، چاہیے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پر اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت نہ ضائع کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز کے ایک سے دوسرے کے اوپر رکھ دی، پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ سمارٹ بھی ہو۔ وہ اسمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھا کے اوپر سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے۔ اپنی باتوں سے ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشن ہیں زیاد ان میں سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا سمارٹ قابل نظر نہیں آتا۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا،
یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آواز آہستہ کی وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہے؟ اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس کے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں، اچھے خاندان کا ہے، صفورہ کا کزن ہے۔ پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تبھی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے اور یا کسی پہ دل آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا، یہ شک کرنے کی عادت، اف، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے اس کے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ او، یعنی تم اس کے کالز پہ بھی نظر رکھتی ہو؟ سلیم کے کالز پہ تو تم نے کبھی نظر نہیں رکھی، وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی یار کیا مسئلہ ہے؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ تمہاری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کیف کتنا سمارٹ ہے، تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا۔ پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ، اس نے شور لکھ کر میسج بھیج دیا اور فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کشمالہ، اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا، اور اچھا بھی۔ امید ہے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلیں، مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا۔ ٹھہر کے، میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور بہت رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں؟ جی لیکن کافی شاپ میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں لاہور میں کوئی اچھی کوورکنگ سپیس ہو تو۔ جی لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی ہے، ریسٹورنٹ بھی ہے۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شیور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم، وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کوورکنگ سپیس بنا رکھی ہے۔ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا۔ وہ بہت شائع تھا اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینور ہے۔ اس کے 3.5 سال پہلے ایک کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو اب آج کامیابی سے چل رہی ہے۔ اس کے بزنس گریجویٹس کلاس فیلوز کامیاب تھے یا ناکام؟ ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔ یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پر طبیعت غمگین ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ ایسی طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کر سارے میں سایہ کر دیتے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنی کافی بنائی،
کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کا نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کو چکر لگانے لگا، عقاب جیسی آنکھوں اطراف کی کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا، سب خاموش اور نارمل تھے، اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا ہوا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے، گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا، بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک کے گیٹ تک خون پھیلایا تھا۔ وہ خون پھیلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر سیڑھیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کے تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہیں تھا ساری رات، فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کر دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا، سلیم بھی سو رہا تھا، کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسے خاموشی سے وہ جگہ صاف کرنی تھی، ہاں، اور کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش پشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، وہ چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھیں۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلیک ہیلز تھیں۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھیں۔ اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی، لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پر رکھ دیا۔ کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا، آج ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا، دھوپ کا رستہ رک گیا، سورج اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی، وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا بی بی، آپ پیچھے بیٹھیں۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے، ایک ورکنگ سپیس ہے وہاں کام کاج کے نام سے۔ کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب شہر تھا، یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے۔ اسلام آباد مختلف تھا، وہاں 3 کلاسز تھی، 2 کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لوئر مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھیں۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پہ مشتمل تھی، جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر تھا، وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول فیلو نکل آتا تھا۔ اسلام آباد کے ایلیٹ اسٹوڈنٹس عموماً ہائی اسکول سے امپورٹڈ ڈرگز، آئس، اس طرح کے کسی نشے میں لگ جاتے تھے۔ ان کے والدین ان کی ان عادات سے عموماً صرف نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اسکول فیلوز کے والدین کے ساتھ تعلقات بنا کر وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں بہت سی کلاسز تھی، گوکہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی لیڈ 2 قسم کی تھی، ایک شاہد مذہبی اور دوسرے شدید لبرل۔
لیکن یہاں ایک کی ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور اس کے سکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا معیار زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل لیکچر کو اپنا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنے اقدار سے پیچھے چھڑانا شروع کیا۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک ورکنگ سپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کی کلاس فیلو آصف نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کر کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤں؟ مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے۔ کشمالہ بی بی 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کے انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے سی سی ٹی وی کے لیے کہلوا دیا ہے، ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرہ لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میرے جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، اے سی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدی لکیریں قدرے نرم پڑی، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک نقطے پر ذہن سٹک ہو گیا۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ آج تک ناکام تھا، اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے پاس سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال کے پس منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دیا، کیونکہ رنگوں میں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پر سرف والا پانی سپرے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کرتے، آپ کا فیورٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلدی آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بددقت گردن پوری موڑ کر کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اس نے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ کیوں؟ کیف کے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے، کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب سے آ کر ونڈ اسکرین کا بقیہ حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوغا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا، ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ رنگ سرخ خون کا رنگ ہے، اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا راستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرامدہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے۔
جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے کیونکہ سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اب وہ عام لاوالی سا کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریدتی تھی، اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کر گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کر ٹھٹکا، آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا، سڑک چند فلور نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا، دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھے، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ آصف حیرت سے ہنسا، تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اف کیف، اس سے قبل کہ کشمالہ معذرتی انداز سے کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچے کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا، نہیں، نو پرابلم، ہاؤ آر یو کشمالہ؟ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اچھا میرا کزن آنے والا ہے، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینہ آنٹی کی کہی باتیں یاد تھی۔ سر جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی، دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازوں پر تھی۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی کیونکہ وہ وقت پر پہنچتی تھی، لیکن یہ زیاد تھا، یہ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ لفٹ کا دروازے کی آواز سے کھلے، چند افراد باہر نکلے اور ان میں سے ایک زیاد بھی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے شہر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے، تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی اور پھر واپس نہیں لوٹتی، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا اور دائیں بائیں چہرہ گھمایا، پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا، وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، دراز قد اور ہینڈسم۔ اس نے خاکی پینٹ کی آدھی آستین والی نیوی بلو پولو کی شرٹ پہن رکھی تھی، گیلے بال ایک طرف کو جمائے، اس کے سانولے چہرے پر تازہ شیو کی نلاہٹ تھی۔ اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں، اور وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں، اور سب کچھ تھا، وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کی تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ، اس نے قریب آ کر اسے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا۔ وہ کتنا دھیما اور شائستہ سا تھا۔ وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعارف کروانے لگی، یہ عاصم ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں۔ ہائے زیاد، عاصم نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، زیاد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ ملا لیا، اور میں کیف جمال۔ کشمالہ چونک کر مڑی تو اسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا، خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی چبھی ہوئی نظریں زیاد سلطان کے اوپر جمی تھی، گویا اندر تک اتر رہی تھی۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا، آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے ہوا، چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا کہ زیاد یہ کیف ہے، میرا ڈرائیور بھی اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے، ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ، اسے دو کا تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈرائیور کے لفظ پہ زیاد چونکا، پھر اس نے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پر ڈالی۔ کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا ہے۔ اچھا لگا آپ سے مل کر کیف،
زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ کیف اب بھی نہیں مسکرایا، اسے گھورتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہم اوپر جا کے آفس دیکھتے ہیں، کیف تم یہیں رہو، کشمالہ نے تحکم سے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے گھورا بھی تو وہ وہیں رک گیا۔ عاصم انہیں لیے ایگزیکٹو لفٹ کی طرف آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پر جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زیاد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہا تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری راہداری میں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ کیا بتائے اور کتنا بتائے؟ امی بتا رہی تھی ان کی بات ہوئی ہے آنٹی سے، کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز نہ آئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ عمارت کے ٹاپ فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہما گہمی تھی۔ ایک طرف مغربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پر کیفیٹیریا بنا ہوا تھا، دوسری طرف جم کی طرف جاتا دروازہ تھا۔ ہر طرف روسٹ ہوئے کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ عاصم ان کے آگے چلتا اپنی بلڈنگ کی خصوصیت بتا رہا تھا، آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنی چاہے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے؟ 2 کپ، شاید 3 کپ۔ زیادہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسیس بھی فری ہیں؟ ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس روم بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایپ پہ جا کر آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر کام کرنا ہے، وہ طاہرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کے واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نیچے فلور پر لے آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھولا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا اور آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھیں، جن پر چند پینٹنگ آویزاں تھیں۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری طرف کسی مہمان کے بیٹھنے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پر چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پر مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے اور سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک جیسا چھوٹا سا کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے، چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہیں استعمال کریں۔ عاصم فخر سے بتا رہا تھا، اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کو ایک اسمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی، پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی، عاصم نے اتنا اچھا سسٹم بنا رکھا ہے، وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پر فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آصف؟ عاصم نے کھنگال کر پوچھا۔ زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹریسفل ہے، دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آ رہے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پر آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی ہے، چند ہفتوں میں یہ پینٹنگ اکھڑنے لگے گی۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے تو چند مزید بتیاں جل گئیں،
لیکن چھت کی اسپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھیں۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، اور مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کسی کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کرائے۔ جیسے یہ دیواریں یہ بہت ڈارک ہیں۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کی سوچ کے بتاؤں گا۔ تھینکس۔ عاصم کو جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا۔ میں کافی بھیجتا ہوا کہہ کر باہر چلا گیا۔ آپ کے زیاد نے اسے دیکھا۔ فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پر بیٹھی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو میں یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسی تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے، اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا۔ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کر تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی درز سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا، ایک بد دلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ وائبس پر چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پر بیٹھی لڑکی نے کندھے جھکائے۔ اگر میری گڈ فیلنگز یہ کہیں کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گڈ فیلنگز ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندھوناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا، اور شاید میں اسے جاب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں جیسا وہ نقشہ کھینچ رہی ہے۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ میں دیکھ سکتا ہوں آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی، اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض ہے۔ میرے جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ اس قابل ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کر اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا، جیسے بڑا کسی بچے کی بات پر مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پر آگے ہوئی اور آنکھوں میں پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد کے شانے اچکائے، کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضہ ہے۔ انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم کا فون اٹھا کر نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے، چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کے بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ زیاد سلطان کے گہرے مشاہدے کی
وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو مزید یہاں کچھ کہنا ہے؟ وہ کھڑکی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھی، وہ پیشانی پر شکنیں تھی۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا۔ غالباً سر کے غم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازے کے پیچھے گم ہوتے دیکھا اور واپس بیٹھ گئی۔ کہنیاں میز پر بچھا دیں اور چہرہ ایک بازو پر رکھ دیا۔ میز پر گرد ہلکی سی تہ تھی۔ اس نے اس پر انگلی سے لکیر کھینچی، دستک پر نظریں اٹھائی۔ کیپ چوکٹ پر کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈاگ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا، کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے ہی کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتے دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی۔ گنواؤ۔ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آئی تھی۔ ورکنگ سپیس میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ورکرز کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ سپیس ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہے جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ یہ لوگوں کو گھروں میں ہی کام کر سکتے ہیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے، بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی ہے، بالخصوص کونے، وہاں بہت کوزی سے کارنرز بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیوار کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا، اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ مسکرایا، پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ساری بد دلی اور غفلت دور ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کو اپنی زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ کی پوری لغت ہے، یہ گرمی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دیں کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے، اور یہ آفس آپ کی سوئی وہیں اٹکی تھی، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت میں کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا۔ گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پر سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے۔